اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صل على محمد
وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کو کبھی بعنوان امانت پیش کرتا ہے، کبھی بعنوان نعمت پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے ہر ذرے کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ نے کسی اپنی مخلوق کو اپنے لیے فخر قرار دیا تو وہ اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کے انوار کو پیدا کیا، عرش الہی کی زینت قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی مجالس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، اللہ نے جس چیز کو بعنوان امانت لوگوں کے ہاتھوں پہ رکھا تھا، مع الاسف الشدید اسی شے میں سب سے زیادہ خیانت ہوئی۔ معصومین علیہم الصلاۃ کی جتنی شخصیات ہیں سب کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیے اور تھوڑی تھوڑی نظر ہر شخصیت کے اوپر ڈالیے۔ رسول گرامی کی زندگی پہ ایک مختصر گفتگو ہوئی اور ہم نے اندازہ لگایا کہ کس طرح رسول اعظم جو اس دین کا سید و سردار تھا، جو لا الہ الا اللہ کا پرچم بردار تھا، جس نے لا الہ الا اللہ کو کونے کونے تک پہنچایا، اس رسول گرامی کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور وہ سلوک جو رسول گرامی کے ساتھ ہوا یہودیوں کے ذریعے نہیں ہوا، عیسائیوں کے ذریعے نہیں ہوا، اہل ہنود کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ جو سلوک، جو خیانت رسول گرامی کی ذات کے ساتھ ہوئی وہ بظاہر کلمہ گو کی طرف سے تھی۔ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، انہی کی طرف سے سب سے زیادہ خیانتیں رسول گرامی کے حق میں ہوئیں۔ آخری لمحات رسول گرامی نے مختلف مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا، جس طرح مجھے پریشان کیا گیا، جس طرح مجھے اذیت دی گئی، اس طرح کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی، کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو مارا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو مارا کرتے تھے۔ اور ان کی کیفیت دیکھیے، روایتوں میں ہے بعض نبیوں کو بنی اسرائیل نے آری سے کاٹ دیا۔ آری جانتے ہیں بچوں، جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، آری سے بعض نبیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود رسول گرامی کیا فرما رہے ہیں؟ جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں پریشان کیا گیا۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں پریشان کیا گیا، یہ جملہ رسول گرامی نے اپنی آل کو ذہن میں رکھ کے فرمایا۔ شاید ظاہری طور پر انبیاء کو بری طریقے سے مارا گیا ہو، انبیاء کے جسم پہ زخم ہوں، لیکن جو زخم رسول گرامی کے کلیجے پہ ہوئے وہ زخم کسی نبی کے دل میں نہیں ہوئے۔ جو زخم رسول اللہ کو دیے گئے وہ زخم کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ کسی نبی کی بیٹی بتائیے کہ جس کے گھر پہ حملہ ہوا ہو اور اس کے در و دروازے کو جلایا گیا ہو،
اسے رسول گرامی نے اپنے ذہن میں رکھ کے فرمایا، کسی نبی کے نواسے کا کوئی قصہ بتائیے جسے اہل و عیال کے ساتھ 3 دن کا بھوکا و پیاسا کسی ریگستان میں مار دیا گیا ہو۔ یہ صرف رسول گرامی کے استثناءات میں سے ہیں کہ جس کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کی جلتی ریت پہ مار دیا گیا۔ اہل بیت اطہار کی ہر شخصیت مورد ظلم و ستم قرار پائی، ہر امانت کے ساتھ خیانت ہوئی، بعض اوقات خیانت دشمنوں کی طرف سے ہوئی اور بعض اوقات احمق اور بی سواد اور جاہل چاہنے والوں کی طرف سے۔ میں ایک موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول گرامی کی شہادت تھی 28 صفر المظفر کو، تو موقع نہیں ملا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے، تو لہٰذا آج مجلس بعنوان شہادت سے امام حسن مجتبیٰ آپ حضرات کی خدمت میں خطاب کی جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت دیکھیں، کس طرح سے لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کے ساتھ خیانت کی۔ بھئی حکم تو یہ تھا، گردن پر واجب تو یہ تھا کہ اس امانت کی حفاظت کی جائے، اس امانت کا خیال رکھا جائے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، فی الحال بھی اطراف میں اگر نظریں ڈالے تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں جناب والا ممکن نہیں امام ایسا کام کریں، یا امام یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ امام کو گویا مشورہ دے رہے ہیں، آپ امام کو سمجھا رہے ہیں۔ کل میں نے ولی عہدی امام رضا کی بات کی تھی، اگر ہمارے پاس دلیلیں نہ ہوتی تو ہمارا گریبان پکڑا جاتا۔ جناب والا امام نے کیسے ممکن ہے مأمون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا؟ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ ہمارا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ امام کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا ہم پر واجب ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری اطاعت ہے کہ امام نے جو کہا بس وہی، چوں و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر امام رضا نے مأمون کی ولی عہدی قبول کی تو دنیا کا سب سے احمق، بی شعور، بی سواد، جاہل شیعہ وہ ہے جو امام رضا کی ولی عہدی پہ انگلی اٹھائے۔ اگر امام رضا نے یہ کام کیا تو ہمیں سر تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی حکمتوں سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے۔ حکمت کیا تھی؟ راز کیا تھا کہ امام رضا نے یہ قدم اٹھایا؟ ایک صاحب، آج کے زمانے میں اس طرح کے لوگ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے، لیکن اس وقت اکا دکا تھے، تو اکا دکا کی مثال دیں تاکہ آج کے زمانے کے شیاطین سے آپ آشنا ہو سکیں۔ امام رضا نے مأمون کی ولی عہدی قبول کی، ایک بدتمیز، بد اخلاق، بد کردار مولا کے پاس پہنچا اور بدتمیزی کے ساتھ کہہ رہا ہے یا امام رضا آپ نے مأمون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام رضا سے سوال کر رہا ہے، مأمون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام رضا کا مظلومانہ جملہ، فرمایا پہلے وہ خنجر جو تو اپنی آستین میں لے کے آیا ہے اس خنجر کو نکال۔ امام سے سوال کر رہے ہیں امام رضا آپ نے مأمون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام نے فرمایا پہلے وہ خنجر جو تو اپنی آستین میں لے کے آیا ہے اس خنجر کو نکال۔ خنجر نکالا، امام نے خنجر کی کیفیت دیکھی، امام کی آنکھوں میں آنسو۔ ذرا بتا یہ خنجر کہاں سے لے کے آیا اور کیوں لے کے آیا؟ کہ مولا میں نے پوری رات اس خنجر کو زہر سے بجھایا تھا اور یہ سوچ کے آیا تھا، شعور دیکھیں، شعور دیکھیں، اسے شیعہ کہا جائے گا کہ خنجر اس لیے لے کے آیا تھا، میں نے سوچا تھا اگر امام رضا نے صحیح جواب دیا تو خیر، اگر غلط جواب دیا تو خنجر امام رضا کے حوالے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں
جو جنت کے اس پار نکل چکے ہیں. یہ جنت کے اس پار نکل چکے ہیں. بعض بقرات مزاج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں, بعض بقرات مزاج. سرنڈر کرو اپنے آپ کو. امام نے جو کام کیا بس ختم, تمام, خلاص. امام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ایک شیعہ کی پہچان ہے. آپ سے پوچھتے ہیں جناب فلاں آپ کا عقیدہ کیا ہے, جناب فلاں آپ کا عقیدہ کیا ہے, جناب فلاں آپ کس چیز کو مانتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو بلند کرو اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملوں کو دہراؤ. ہمارا عقیدہ پوچھ رہے ہو, ہمارا بلیف پوچھ رہے ہو, ہمارا عقیدہ و بلیف یہ ہے, من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد. جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا ایمان مکمل کرے تو وہ یہ کہے کہ میری تمام باتوں میں آل محمد کی بات حجت ہے. میری تمام باتوں میں میرا میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ آل محمد سے ختم, آل محمد کے سوا میں کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. آل محمد کی بات ہمارے لیے حجت ہے. فیما اسروا جو انہوں نے چھپایا ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. وما اعلنوا جو ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. وفیما یبلغنی جو کچھ ہم تک پہنچا, وفیما بلغنی عنہم جو کچھ ہم تک ان سے پہنچا ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. اور جو کچھ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں پہنچا ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. ہمارا اس پہ بھی عقیدہ ہے. جو پہنچا اس پہ عقیدہ, جو نہیں پہنچا اس پہ بھی عقیدہ ہے. یہ ہوئی اطاعت محض, یہ ہوئی اطاعت محض. مولا کے سامنے آ رہے ہو کہ جناب آپ نے مأمون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ مولا نے فرمایا پہلے خنجر نکالو, تو مجھے مارنے آ رہا ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ بعض نے امامت کو قبول کر لیا, امامت کو قبول کر لیا, لیکن امامت کے دوسرے چیپٹر کو پڑھنا بھول گئے. امامت کا دوسرا چیپٹر ہے اطاعت محض. امامت کا دوسرا چیپٹر ہے اطاعت محض. امام کو قبول کرنے کے بعد امام کی اطاعت کرنا لازم و ضروری ہے. اور یہی کچھ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہوا. امام حسن مجتبیٰ نے ظاہری طور پر کچھ مصلحتوں کی وجہ سے, کچھ حکمتوں کی وجہ سے معاویہ کے ساتھ صلح کی. ٹھیک ہے, صلح کی. اچھا, علیہ حرف, ہمارے بعض علماء کرام مثل شیخ صدوق و مفید انہوں نے اس صلح کا نام دیا ہے ہدنہ. انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس پہ گفتگو ہوگی. صلح اور ہدنہ میں فرق ہے. خلاصہ میں بہت ڈیپلی بحث نہیں کرنا چاہتا. ظاہری طور پہ امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. ٹھیک ہے, مولا نے اگر صلح کر لی تو تمام, خلاص, ہم مولا کو فالو کریں. ایک چاہنے والے, بہت بڑا نام ہے, آج علیہ السلام بھی اور رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرتے ہیں انہیں, مولا کے پاس آ کے مولا سے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا مضل المؤمنین, خاکم بدہن, کہ سلام ہو اس پر جس نے مومنین کو ذلیل کر دیا صلح کر کے. یعنی تم امام حسن مجتبیٰ کو سکھانے آ رہے ہو. قرار تو یہ تھا کہ تم ان کی پیروی کرو. کیا تم نہیں جانتے کہ یہ معصوم ہے؟ معصوم یعنی کیا؟ معصوم یعنی ہر عیب سے پاک و پاکیزہ, ہر عیب سے پاک و پاکیزہ. میں نے ایک جگہ بحث ہو رہی تھی, مجھ سے کہنے لگے کہ کیا امام جمعہ پڑھتے تھے؟ مثال کے طور پہ, ابھی جلدی کی بحث ہے کہ کیا امام علی ابن ابی طالب خلفاء کے دور میں جمعہ پڑھتے تھے؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا. میں نے کہا اگر میں کہہ دوں جمعہ نہیں پڑھتے تو کیا کرو گے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے مولانا صاحب, ایسا پاسبل ہے کہ امام یہ کام نہ کرتے ہوں؟ میں نے کہا غرض اس سے نہیں ہے کہ پڑھتے تھے یا پڑھتے نہیں تھے, اس سے بحث نہیں ہے, اس سے بحث نہیں ہے.
بحث اس بات سے ہے کہ تمہاری معرفت اتنی کمزور کہ تم امامت کو شریعت سے سمجھ رہے ہو، جبکہ تم پر تو یہ واجب تھا کہ شریعت امامت سے سمجھو۔ قرآن کا بہت کھلا ہوا موقف ہے بھائی، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہے۔ رسول گرامی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ رسول گرامی کے چہرے پہ اداسی طاری ہوئی، آیت نازل ہوئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے رسول گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے لیے اپنا قبلہ پلٹائے دیتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ رسول گرامی معراج پہ گئے، رسول گرامی جب معراج پہ گئے، ماشاءاللہ سے روایتیں ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے اتنی 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 نمازیں۔ رسول گرامی نے فرمایا پروردگارا یہ زیادہ ہیں، چلو کم کر دو، پروردگارا یہ بھی زیادہ ہے، چلو کم کر دو۔ ہوتے ہوتے 17 رکعتوں پہ ڈیل ہوئی، یعنی رسول گرامی فرما رہے ہیں کم کر دو، اللہ کم کر دے رہا ہے۔ شریعت ان سے سیکھو۔ مثال کے طور پہ کل امام زمانہ تشریف لائیں، امام زمانہ آپ سے فرمائیں نماز مغرب 2 رکعت، آپ کیا کریں گے؟ اب جو جنت کے اس پار کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاؤ از اٹ پاسبل، امام 3 رکعت کو 2 رکعت کر رہے تھے۔ ارے احمق بے شعور، یہ جو تم 3 پڑھ رہے ہو یہ بھی تو انہی سے لی ہوئی ہے، یہ جو تم 3 پڑھ رہے ہو یہ بھی تو انہی سے لی ہوئی ہیں۔ روزہ انبیاء کے زمانے میں صوم الوصال ہوا کرتا تھا، 3 4 5 6 8 10 دن کا روزہ، لمبا لمبا انبیاء کے زمانے میں صوم الوصال ہوا کرتا تھا۔ رسول گرامی کے زمانے میں ایک روزہ تھا، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، افطار کا وقت ایک تھا، مثال کے طور پر مغرب کا وقت افطار کے لیے تھا، وہی افطاری تھی اور وہی سحری تھی، بقول ہمارے اور آپ کے، وہی افطاری اور وہی سحری، اسی وقت جو کچھ کھا لو، اس کے بعد پھر کل اسی وقت آپ کو کھانا ہے۔ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، جنگ سے جب واپس آئے تو کچھ صحابہ کرام رسول گرامی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، وہ جو افطار کا وقت ہے اس وقت پہ تو ہم پہنچ نہیں پائے، اب کیا کریں؟ بھوک بھی بڑی تیز لگی، پریشان ہے۔ رسول گرامی ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے اور فرمایا بسم اللہ، آج سے مغرب سے لے کے فجر تک کھا سکتے ہو۔ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ انہیں شریعت سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو، شریعت ان سے سمجھو، شریعت ان سے سمجھو۔ اہل بیت اطہار کی 100% آپ اطاعت کرو، اطاعت محض کرو، جو یہ کہیں وہ انجام دو، یہ ہم پہ واجب تھا، یہ ہم پہ واجب تھا۔ امام حسن مجتبی نے اگر صلح کی تو آپ ہوتے کون ہیں امام حسن مجتبی کو سمجھانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا تو فریضہ یہ تھا کہ مولا جو آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، روایتوں کے معاملے میں یہ ایک اہم بحث ہے، حالانکہ جو میں سوچ کے آیا تھا وہ ابھی میں نے بیان بھی نہیں کیا، کاش مجھے وقت مل جائے اور 1 گھنٹے کے اندر میں ساری باتوں کو کمپلیٹ کر دوں، انشاءاللہ اوپر نہیں جاؤں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام پہ گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی سی 2 4 5 منٹ روایتوں کی اہمیت پہ گفتگو ہو جائے۔ ایک فتنہ یہ جدید جو ہمارے درمیان خوب پنپ رہا ہے، ہم ہر معاملے میں جب بھی روایت ہمارے سامنے آتی، جناب والا روایت سے پہلے درایت کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، ہم جو روایتیں پڑھ رہے ہیں بغیر درایت کے روایتیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے جناب والا روایتیں تو بڑی ضعیف ہوتی ہیں، روایتیں ایسی ہوتی، جو روایت ان کے سامنے پیش کرے روایتیں ایسی ہوتی، روایتیں ویسی ہوتی۔ میں نے جلدی کہیں جملہ کہا تھا، میں نے کہا وہ جو ممبروں سے روز روایتوں کی مذمتوں میں اپنے الفاظ اپنے منہ سے جاری کر رہے ہیں کہ جناب والا روایتیں تو بڑی ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، میں نے کہا انہی کی مجلس میں کبھی ٹٹول لیجئے، کم سے کم قوی روایتیں آپ ہی پڑھ دیجئے، کم سے کم وہ جو مضبوط روایتیں ہیں، وہ جو صحیح السند روایتیں ہیں وہ تو پڑھیے۔ آپ کی پوری مجلس میں ایک روایت نہیں ہے، پھر آپ درس دے رہے ہیں کہ جناب والا روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ اچھا قوی روایتیں ہیں، یہ اصول کافی، کہنے لگے اصول کافی میں ٹھیک ہے ضعیف ہے،
کیا 100 200 500 روایتیں بھی قوی نہیں ہیں؟ کبھی وہ تو آپ پڑھیے. روایتوں کے لیے ایک عجیب و غریب پروپوگنڈا بنا دیا گیا. یاد رکھیں, ہمارے لیے رسول گرامی نے آخری لمحات کیا فرمایا تھا؟ حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, وصیت پیغمبر ہے, وصیت پیغمبر ہے. کس نبی کی وصیت؟ اس نبی کی وصیت جو ہمیشہ کہا کرتا تھا اگر کوئی مر جائے, من مات بغیر وصیہ, جو بغیر وصیت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے, یہودیت کی موت ہے. جو وصیت کے بغیر مر جائے, وہ پیغمبر فرما رہا ہے, اس پیغمبر کی وصیت ہے. کیا وصیت ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اپنی عترت. بعض روایتوں میں محکم الفاظ ہیں اہل بیت ہی, اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد کے جملے دیکھیں, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے, لن تضلوا, ہرگز 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 گمراہ نہیں ہوگے. اگر آج آپ کو کہیں نہ کہیں گمراہیت نظر آ رہی ہے تو سمجھ جائیے یا تو اس نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے یا پھر اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے. اہل بیت اطہار کے کلام کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کلامنا صعب مستصعب, ہمارا کلام سخت ہے, دشوار ہے. لا يتحمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. ہمارا کلام اتنا آسان نہیں ہے جو ہر کس و ناکس کی عقل میں سما جائے, پھر نعرے لگاتے پھریں جناب وہ روایت جو ہماری عقل میں سمائے نہ, ہم اس روایت کو نہیں مانتے. وہ حدیث جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہم اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں. یہ معیار کس نے بنایا؟ کس نے معیار دیا؟ یہ مطلب تمہاری سمجھ میں کوئی روایت نہیں آئے گی تو تم طاق میں رکھ دو گے. 1000 حدیثیں ہیں جو تمہاری ناقص, تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں سما نہیں سکتی. سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں. مثلا میں 2-4 روایتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ مثال کے ساتھ بات محکم ہو جائے. بہت ساری روایتیں ہیں کہ جن کا انکار فوراً کر دیا جاتا ہے, جناب والا یہ روایت غلط ہے, یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ایسی ہے, یہ روایت ویسی ہے, بہت جلدی انکار کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تأمل کریں, تحمل کریں, توجیہ کرنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ میں نہیں آتی آخر میں اہل بیت کے حوالے کر دیں, منتہا انکار نہ کریں, انکار نہ کریں. مثلا ایک روایت ہم نے سنی, انا اصغر من ربی بسنتین. امیر المؤمنین سے یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, باب فضائل میں ہے. مولا امیر نے فرمایا میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ ایک جاہلوں کی روش بتاؤں گا اور ایک عالموں کی روش بتاؤں گا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, جاہلوں کی روش پہ جانا ہے یا علماء کی روش پہ جانا ہے. جاہلوں کی روش. کیا کہہ دیا مولانا صاحب نے؟ مولانا پاگل ہو گئے, توحید سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اللہ کو محدود کر دیا. یہ جاہلوں کی روش ہے. علماء کی روش, دقت کرو, تحمل کرو. تمہاری توحید اتنی کمزور کیوں ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ آئے تمہاری توحید گڑبڑا جاتی ہے؟ اتنی کمزور کیوں ہے؟ مضبوط کرو. عالموں کی روش یہ ہے کہ اس روایت میں غور کرو, دقت کرو, تدبر کرو. کیسا تدبر؟ علماء نے فرمایا انا اصغر من ربی بسنتین, میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا. یہاں سال مراد نہیں ہے, درجتین مراد ہیں, 2 درجے مراد ہیں. ایک درجہ یہ الوہیت اور دوسرا درجہ نبوت. کتنی آسان ہے سمجھنا. یہاں مراد ہے کہ میں اپنے رب سے 2 درجے چھوٹا ہوں, ایک درجہ الوہیت, دوسرا درجہ نبوت. میرا درجہ کیا ہے؟ درجہ امامت ہے. کتنی آسان اور کتنی سمپل سی بات ہے. تأمل کرو, یہ کلام اہل بیت ہے, ہر کس و ناکس کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. مولا تشریف فرماتے ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولا آپ کا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا نے فرمایا ہما امامان عادلان رحمت اللہ علیہما. وہ دونوں امام تھے, عادل تھے, دونوں پر اللہ کی رحمت, دونوں پر اللہ کی رحمت. کون دونوں؟
یہ بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے تو پھر معاملہ خراب. وہ دونوں کیسے تھے مولا کہ ہما امامان عادلان رحمت اللہ علیہما, وہ دونوں امام تھے, دونوں عادل تھے, دونوں پہ اللہ کی رحمت. اب جو کمزرف ہو, ہاؤ از اٹ پاسبل, امام کیسے کہہ سکتے ہیں, امام یہ نہیں کہہ سکتے, امام ظالم کی تعریف نہیں کر سکتے, امام ایسا نہیں کر سکتے, امام ویسا نہیں کر سکتے. ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو امام سمجھ رہے ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم خود اپنے آپ کو امام سمجھ رہے ہو. امام کے جملوں پہ غور تو کرو. پوچھنے والا جو آیا تھا جب وہ چلا گیا, پھر جو ہوشیار تھے, جو عقل مند تھے, وہ تو جانتے تھے کوئی نہ کوئی حکمت و راز ہوگا. امام کے چاہنے والے امام کے پاس پہنچے کہ مولا کلام حکم نور, آپ کا کلام نور ہے, آپ کا کلام حکم و حتم, جو آپ نے کہہ دیا وہ محکم دلیل ہے, وہ اسٹامپ ہے. ذرا وضاحت فرمائیں گے مولا آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ مولا نے فرمایا جو میں نے کہا وہ صحیح کہا, میں نے غلط نہیں کہا. میں قسم کھاؤں, خدا کی قسم, وہ دونوں امام بھی تھے, دونوں عادل بھی تھے, دونوں پہ اللہ کی رحمت بھی تھی. مولا نے وضاحت دی. مولا نے فرمایا امام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہدایت کا امام ہوتا ہے, ایک گمراہی کا امام ہوتا ہے. ایک ہدایت کا امام, ایک گمراہی کا امام. میں نے کہا تھا ہما امامان, وہ دونوں امام تھے, ان کا سمجھنا ان کے حوالے, تمہارا سمجھنا تمہارے حوالے. یہ اپنی اپنی معرفتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تمہاری معرفت کیسی ہے, ان کی معرفت کیسی ہے. وہ اپنی معرفت کے مطابق سمجھیں گے, تم اپنی معرفت کے مطابق سمجھو. کہ وہ جو پوچھنے والے آئے تھے وہ بنو امیہ کی طرف سے تھے, انہیں بھی مطمئن کرنا ہے اور اپنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے. ہما امامان, وہ دونوں امام تھے. امام ہدایت بھی ہوتا ہے اور امام ضلالت بھی ہوتا ہے. عادلان, وہ دونوں عادل تھے. عادل از مادی عدول, عدول یعنی ایک شے سے دوسری چیز کی طرف کودنا, پلٹ جانا, اسے کہتے ہیں عدل عدول. کہ وہ دونوں حق پہ آنے کے بعد باطل کی طرف پلٹ گئے. رحمت اللہ علیہما, ان دونوں پہ اللہ کی رحمت تھی. قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے رسول ہم نے تمہیں عالمین پہ رحمت بنا کے بھیجا. آخر یہ دونوں عالمین کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ شیعہ حکیم ہو, شیعہ حکیم ہو. امام رضا علیہ السلام نے اگر کوئی کام کیا تو ایک عقل مند اور باشعور اور مطیع شیعہ کا فریضہ یہ ہے کہ امام رضا کے کام کے سامنے تسلیم ہو جائے, سرنڈر ہو جائے. اگر امام حسن مجتبی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم امام حسن مجتبی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بعض لوگوں نے مخالفت کی, بعض لوگوں نے مخالفت کی. اسی طریقے سے وہاں امام رضا کے معاملے میں بھی بعض لوگوں نے مخالفت کی اور جناب والا امام کو سمجھانے چلے. تمہارا تو فرض یہ ہے کہ امام جو کہیں وہ کرو. ایک صاحب آئے, امام علیہ السلام نے فرمایا وضو ایسے نہیں ایسے کرو, مثلا وضو ایسے نہیں ایسے کرو. بے وقوف آدمی سوال کرے گا مولا ایسا کیوں, صحیح وضو تو یہ ہے. بھائی وہ جو صحیح تمہیں بتائی ہے وہ بھی تو انہوں نے ہی بتائی ہے. اب اگر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وضو ایسے کرو تو کرو, کرو تو کرو. عقل مند جیسے ہی مولا کا یہ حکم ملا فوراً وضو ایسے کرنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں کے بعد حکمت کا اندازہ ہوا. ایک زائر حج کے لیے گیا ہوا تھا, ایک شخص کوفی حج کے لیے گیا. حج سے جب فارغ ہوا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا, مولا کا چاہنے والا تھا. امام رضا علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زوجہ حاملہ ہے؟ کہ جی مولا. کہ جب تک تم کوفہ پہنچو گے تمہارا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا. حکمت مولا کے کاموں میں, تمہارا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہوگا.
نام کیا رکھو گے بچے کا؟ مولا ہمارے یہاں بچوں کے نام کیا رکھے جاتے ہیں؟ علی۔ مولا نے فرمایا نہیں، اپنے بچے کا نام علی مت رکھنا، علی مت رکھنا۔ مولا پھر کیا رکھیں؟ میں احتیاط کے ساتھ نام لے رہا ہوں کہ مولا پھر کیا رکھیں؟ مولا نے فرمایا عمرو رکھو۔ سمجھدار ماشاءاللہ سے تشریف فرمائے، اپنے بچے کا نام عمرو رکھو۔ مولا سمعا وطاعا، آپ نے کہہ دیا عمرو رکھو تو رکھو۔ میں معذرت کے ساتھ، اگر مولا نے کہہ دیا عمرو رکھو تو رکھو۔ یہ فارغ ہوا، کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا، اپنے گھر پہ پہنچا تو مولا نے جس طرح سے بتایا تھا ویسا ہی پایا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کھیلتا ہوا بچہ میں نظر آیا۔ بچے کو گود میں لیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا نام رکھا؟ کہ علی، کہ اس کا نام عمرو رکھو۔ زوجہ کہہ رہی عجب، تم مکے سے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ یہ تحفہ تم مکے سے لے کے آئے ہو؟ دیکھیں زوجہ بھی مولا کی چاہنے والی تھی، کان میں کہا کہ مولا رضا نے فرمایا ہے، کہ مولا رضا نے فرمایا، سمعا وطاعا، امام رضا نے فرمایا خلاص تمام، امام رضا نے فرمایا تمام۔ اس کا نام عمرو۔ گھر میں ہوتا ہے، آج بیٹی عمرو آجا آجا آجا، سب کھلا رہے ہیں۔ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں سارے کھلا رہے ہیں وہیں ایک دو چہرے چاروں طرف گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہ تمہاری شکایت آئی تھی، تمہاری شکایت آئی تھی، کسی نے شکایت کی تھی کہ تم پکے علی والے ہو، تم علی والے ہو، اور ہمیں دربار سے بھیجا گیا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں وہ جس نے شکایت کی وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ کہ اب جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا تمہارے بیٹے کا نام عمرو ہے۔ بڑی بڑی آسانی سے میں معارف اہل بیت پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری بھی طبیعت خوب بحال نہیں ہے۔ کہ جب گھر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا تمہارے بیٹے کا نام عمرو ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ اب میں جاتا ہوں جس نے تمہاری شکایت کی، ایک تو اس کا کلاس لگاتا ہوں، اور پھر آج کے بعد یاد رکھنا تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج کے بعد تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جیسے یہ دونوں باہر نکلے، اس بچے کے والدین کی آنکھوں میں آنسو، مدینے کا رخ کیا کہ مولا قربان جاؤں آپ کی حکمت پہ، قربان جاؤں آپ کی حکمت پہ۔ کیا حکمت ہے، کیا دور اندیشی ہے۔ یہ اطاعت محض کے فوائد ہیں، اطاعت محض کے فوائد ہیں۔ کربلا میں تھوڑا سا میں ایک ذو میں لے کے چلوں آپ کو۔ ابو الفضل عباس کا مقام اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ بیٹا ہے امام حسین کا، علی الاکبر، کربلا یہ معلی جائیں، ایک طرف مزار ابا عبداللہ الحسین، دوسری طرف مزار ابو الفضل عباس۔ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے ابو الفضل عباس کو اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ میں مرتبہ ابو الفضل عباس کا 1-2-4 منٹ میں سمجھا دوں، پھر اس کے بعد وجہ بتاؤں گا۔ اب سمجھیے کیا مرتبہ ہے۔ جناب شہزادی سے امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، سیدہ روز محشر اپنے شیعوں کو بخشوانے کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے کہ جس کے ذریعے روز محشر آپ اپنے شیعوں کو بخشوائیں گی؟ شہزادی کونین کا جملہ، کفانی لمثل ذاک اليوم یدان مقطوعان من ابن العباس، کہ اس دن روز محشر اپنے تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں۔ یہ ابو الفضل عباس کا مرتبہ، یہ عظمت۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ابو الفضل عباس کو اللہ تبارک و تعالی 2 پروں سے نوازے گا جنت میں، پرواز کریں گے۔ جب وہ پرواز کریں گے تو انبیاء، شہداء یعنی کون؟ حمزہ سید الشہداء،
جعفر طیار کہتے شہدا جب ابوالفضل عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو غبطہ کریں گے، رشک کریں گے. رشک یعنی کیا؟ حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور دل ہی دل میں سوچیں گے اے کاش ہمارا ایسا مرتبہ ہوتا عباس کے مقام کو دیکھ کے. اچھا جی، اب آئیے وجہ کیا ہے کہ ابوالفضل عباس کو اتنا بڑا مقام عطا ہوا. زیارت پڑھتے ہیں ابوالفضل عباس کی. ہمارے یہاں ایک ہے زیارت مأثورہ اور ایک ہے زیارت غیر مأثورہ. مأثورہ اس زیارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ معصوم سے صادر ہوئے ہوں. غیر مأثورہ اس زیارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ کسی معصوم امام سے نہ ہو، معصوم سے نہ ہو، اسے غیر مأثورہ کہا جاتا ہے. 14 اماموں کے علاوہ جتنی شخصیتیں ہیں صرف 2 ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی زیارت زیارت مأثورہ ہے. ایک معصوم یقوم اور دوسری شخصیت ہے ابوالفضل عباس جن کی زیارت زیارت مأثورہ ہے. بس میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، 40 سے زیادہ منٹ ہو چکے ہیں. بس میں اسی بات پہ ختم کروں گا. انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ کے معارف کل بیان ہوں گے. 14 معصومین کے علاوہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کیا ہے؟ مأثورہ ہے. معصوم قم اور ابوالفضل عباس. میں بتا رہا ہوں یہ ایک پوائنٹ جتنے بھی یہ خرافات، جتنے بھی فتنے، ان کو دبانے کے لیے کافی ہے. مرزا محمد اطہر صاحب خدا رحمت فرمائے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے. ہمارا بچپن ان کی خطابت میں گزرا. سنتے سنتے وہ جیسے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو وہ اپنے انداز میں کہا کرتے تھے. کہتے تھے پورا سال جناب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، قبلہ شیعوں کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے، ہمارے اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، آزاداریوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ولایت پہ حملے ہو رہے ہیں، فلاں فلاں کتابیں ہماری مخالفت میں لکھی جا رہی ہیں. تو ہم کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، صبر کرو. اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. کہتے تھے ایک ہوتا ہے لوہار اور ایک ہوتا ہے سونار. سونار کا کام ہوتا ہے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو لیتا ہے اور ٹک 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 کر کے اسے ٹھوکتا رہتا ہے، بہت دیر تک ٹک 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 کرتا رہتا ہے، تب جا کے ایک چیز بنا کے تیار کر پاتا ہے. یہ ہے سونار. اور لوہار کیا کرتا ہے؟ آگ سے نکالتا ہے اور ایک مرتبہ ہتھوڑا مارتا ہے، لوہا اپنا آکار بدل دیتا ہے. فرماتے تھے جتنی ان کی تبلیغات ہیں ان کی مثال ٹک ٹک کی طرح ہے. یہ پورا سال ٹک 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 کرتے رہتے ہیں. یہ پورا سال جتنی محنتیں کرتے، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے یا علی مدد کہہ کے ہم منبر پہ آتے، سارے معاملات ختم ہو جاتے، سارے معاملات ختم ہو جاتے. تو بعض چیزیں ہمارے پاس، بعض باؤنڈریز ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اسے حفظ کر لیا تو یہ ساری خرافات دھری کی دھری رہ جائیں گی، ساری خرافات دھری کی دھری رہ جائیں گی. ابھی تک کہ میں نے اس بحث میں ایک جملہ فرمایا تھا، اپنے گھروں میں لکھوائیں، دیواروں پر اپنے بچوں کو یاد کروائیں. من سرہ ان یستکمل الایمان کلہ فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو وہ یہ کہے کہ میری بات تمام چیزوں میں وہی ہے جو آل محمد کی بات ہے. ہمارا عقیدہ ہے آل محمد کی ہر بات پر، جو انہوں نے بتایا اس پہ بھی عقیدہ ہے، جو نہیں بتایا اس پہ بھی عقیدہ ہے، جو ہم تک پہنچا اس پہ بھی عقیدہ ہے، جو نہیں پہنچا اس پہ بھی عقیدہ ہے. یہ حفظ کر لیں، یاد کر لیں. ابوالفضل عباس کی کامیابی اور اتنے بلند مرتبے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عظمت. بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں جب بھی تم زیارت کربلا کے لیے جاؤ پہلے ابوالفضل عباس کی دہلیز پہ جاؤ، پھر ابا عبداللہ الحسین کے پاس جاؤ. یہ عظمت ابوالفضل عباس کو عطا ہوئی ہے، یہ عظمت عطا ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ آئیے، یہ بھی انہی عظمتوں کا ایک حصہ ہے کہ ان کی زیارت کیا ہے؟ زیارت مأثورہ ہے. کس نے پڑھی؟ چھٹے امام نے. چھٹے امام آئے کربلا یہ محلہ. اگرچہ اس زیارت پہ خمسے درکار ہیں، یقین کریں، اور میں نے پڑھے، ایک حد تک پڑھے. زیارت کے شروعاتی جملات سلام اللہ و سلام ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ الی آخر.
اے ابوالفضل عباس، آپ پر اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو، رسول کا سلام ہو، شہداء کا سلام ہو، صالحین کا سلام ہو، فیما تغتدی و تروح. ایک یا دو مرتبہ سلام نہیں. اللہ سلام کس پہ کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں جائیے، اللہ جنتیوں کو سلام کر رہا ہے. اللہ سلام کسے کر رہا ہے؟ اللہ عیسیٰ نبی اللہ پہ سلام کر رہا ہے. جناب عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر اللہ کا سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ 3 مرتبہ جناب عیسیٰ اپنے اوپر اللہ کا سلام گنوا رہے ہیں. امام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ پر اللہ کا سلام، انبیاء کا سلام، رسول کا سلام، فیما تغتدی و تروح، ہر صبح و شام. قربان معرفت ابوالفضل عباس پہ. بس میں یہی پہ ختم کروں گا، قربان مولا کی معرفت پہ. مولا عباس کی پتہ ہے کامیابی کا راز کیا تھا؟ کامیابی کا راز صرف ایک جملے سے آپ سمجھیے. گواہی کون دے رہا ہے؟ امام صادق روح لہ الفدا، ایک معصوم ابوالفضل عباس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. سارے جملوں کو حذف کرتے ہوئے آخری جملہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہاتھ کو اٹھا کے امام صادق معصوم ابوالفضل عباس کے حرم کے سامنے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق. یا اللہ یا اللہ. امام فرما رہے ہیں، اے میرے چچا عباس، میں امام صادق یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو امام زمانہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، کوئی چوں و چرا نہیں. بعض اوقات ہمارے خطبہ بھی بیان کرتے ہیں، جناب ہر موقع پہ مولا عباس تلوار نکال رہے تھے، امام حسین فرما رہے تھے عباس ابھی رک جاؤ، عباس ابھی رک جاؤ. یہ جذباتی جملے ہیں، یہ جذباتی جملے ہیں. میری بات مانیں گے آپ؟ میری نہیں، زیارت کی بات مانیں. کون گواہی دے رہا ہے؟ امام صادق. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے. ایک کلیدی نقطہ آپ کو دوں، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا تک ایک مقام ایسا بتائیے جہاں ابوالفضل عباس نے امام حسین کو مشورہ دی ہو. ان جملوں پہ قربان ہوئی ہے. سوچئے بیٹھ کے، ایک مقام مجھے دکھائیے. محمد بن حنفیہ آ رہے ہیں امام کے پاس، مولا آپ ایسا کیجئے، بچوں کو لے کے مت جائیے، آپ اکیلے چلے جائیے. کوئی آگے کہہ رہا مولا آپ ایسا کیجئے یہ کر لیجئے، کوئی کہہ رہا مولا آپ ایسا کیجئے مکے میں رک جائیے، کوئی کہہ رہا مولا آپ ایسا کیجئے مکے سے اپنے خانوادے کو، اہل و عیال کو بھیج دیجئے. ایک واحد شخصیت ابوالفضل عباس. ایک مشورہ مجھے دکھا دیں. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام وقت کے سامنے جتنا کم بولو گے اتنا ہی مقام بلند و بالا ہوگا، اتنا ہی مقام بلند و بالا ہوگا. سوال نہیں کرو امام معصوم کے سامنے. کاش میرے پاس وقت ہوتا اور مستقل یہ موضوع ہوتا تو پھر آپ کو میں سناتا. جناب موسیٰ و خضر کا قصہ قرآنی اپنے ذہن میں رکھ کے اس معاملے کو سمجھیے. جناب موسیٰ و خضر، جناب موسیٰ فرمانے، جناب خضر فرمانے، سوال نہیں کرنا. کشتی میں سوراخ کر دیا، جناب موسیٰ بگڑ گئے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ جناب خضر فرمانے، میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی طلبا، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. پھر دیوار گری تھی، دیوار بنا دی. پھر جناب موسیٰ بھڑک گئے کہ انہوں نے تو ہمیں پانی کے لیے نہیں پوچھا تھا، تم نے ان کی دیوار بنا دی. پھر ایک بچے کو مار دیا، جناب موسیٰ اور غصہ آ گئے، تم نے بچے کو مار دیا. پھر جناب خضر فرما رہے ہیں تم سے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا، انک لن تستطیع معی طلبا. آخر میں جب بار بار سوال کرتے رہے، جناب خضر نے کیا فرمایا؟ ھذا فراق بینی و بینک، جاؤ بھائی آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں پائیں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک عالم کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جو عالم کی حکمتوں کو سمجھتا ہو. یہاں سے ایک نقطہ الگ دنیا میں لے کے جاؤں. موسیٰ جناب خضر کے ساتھ چل نہیں پائے کہ ایک عالم دوسرے عالم کو جب تک برداشت نہیں کر پائے گا چل نہیں سکتا.
قربان جاؤں معرفت زینب علیا مقام پر کہ جس نے نبی کے زمانے کو دیکھا، علی کے زمانے کو دیکھا، حسن و حسین کے زمانے کو دیکھا. کیا معرفت تھی زینب علیا مقام کی. کہیں اعتراض نظر نہیں آتا. وہی شے آپ دیکھیں گے ابو الفضل عباس کی زندگی میں، کہیں اعتراض نظر نہیں آتا، کہیں اعتراض نظر نہیں آتا. پورے سفر میں مولا عباس نے کہیں سوال، یہ امامت کے درس ہیں، امامت کے درس ہیں. پوری زندگی چیختے رہو جناب، پوری زندگی چیختے رہو. امامت کا الف با یقین کریں امامت کے الف با سے ہم بے خبر ہیں. الف با یہ امامت سے بے خبر ہے. مولا عباس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اصحاب حسینی کی سب سے بڑی کامیابی ہم کہتے ہیں یا لیتنی کننا معہم فافوز فوزا عظیما، ہوتے کامیاب ہو جاتے. کیا صفات تھی ان کے اندر؟ ان کے اندر صفت ایک تھی، انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. یہ کوالٹی تھی اصحاب حسینی کی. امام کہہ رہے ہیں بس ختم، چوں بچرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مولا کے پاس ایک صاحب ہے کہ مولا آپ قیام کیجئے، آپ اٹھیے، آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا اچھا ادخلوا فی ھذا التنور، بسم اللہ اس تنور میں داخل ہو جائیے. مولا ترید تحرقنی فی النار، آپ ہمیں آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ مولا خاموش. مولا کا ایک چاہنے والا بنام ہارون مکی تشریف لایا. مولا نے فرمایا ادخل فی ھذا التنور، چوں وہ چرا کی گنجائش نہیں. مولا نے فرما دیا بس ختم، تمام تنور کے اندر. یہ معرفت ہونی چاہیے. امام کے سامنے اطاعت محض. ابو الفضل عباس نے امام زمان پہ سب کچھ قربان کر دیا. ایک لشکر کے علمبردار کے لیے دو صفت کا ہونا ضروری ہے، بس میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. دو صفت کا ہونا ضروری ہے. ایک، جس لشکر کا اسے علمبردار بنایا گیا اس لشکر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. دوسرا یہ کہ اس لشکر میں سب سے زیادہ طاقتور و شجاع و بہادر ہو. اب اگر مولا عباس کو امام حسین نے اپنے لشکر کا علمبردار بنایا تو ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے بھی تھے، شجاع و بہادر بھی تھے. شجاعت و بہادری دیکھنی ہو تو جنگ صفین میں دیکھیے، لاکھوں کے لشکر کو آنکھوں پہ روکے رہے. علم عباس دیکھنا ہو تو کربلا آئیے اور دیکھیے کس طرح عباس مزاج حسینیت کو سمجھتے رہے. یہ علم ابو الفضل عباس ہے، یہ اطاعت ابو الفضل عباس ہے کہ جس وجہ سے ابو الفضل عباس کو اتنا اعلیٰ اور اونچا مرتبہ ملا. جتنی آپ اطاعت کریں گے امام وقت کے سامنے اتنا ہی آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا. آپ اطاعت کریں امام زمان کی، آپ اطاعت کریں امام وقت کی. یہی وجہ ہے کربلا میں جب تک ابو الفضل عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین ابن علی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. کسی میں مجال نہیں تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. ایک جملہ سنتے ہیں، میں بڑے مختصر مصائب پڑھتا ہوں اور مختصر ہی پڑھوں گا. ایک جملہ سنتے ہیں، جب ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرے امام حسین نے فرمایا الآن انکسر ظہری. اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. کاش میں جو احساس دلانا چاہ رہا ہوں دلا پاؤں. ذاکرین اکثر یہ جملہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کمر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حسین نے جیسے ہی عباس کو گرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزو، اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسین کی روز عاشورہ کمر جھک گئی تھی یا ٹوٹ گئی تھی. یہ عرب کا ایک محاورہ ہے. جب ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تب عرب کہتا ہے اب میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی. کربلا میں حسین کا اگر سب سے بڑا کوئی آسرا تھا تو وہ تھے ابو الفضل عباس. جب عباس اس دنیا سے چلے گئے حسین نے آواز بلند کی اے میرے پروردگارا میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا.
بشیر جب مدینے پہنچا، امام سجاد نے بشیر سے فرمایا اے بشیر جا اعلان کر دے۔ بشیر مدینے میں داخل ہوا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا، اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، حسین ابن علی کو کربلا میں مار دیا گیا۔ روایت کے جملے ہیں جب یہ اعلان مدینے میں گونجا، ایک ضعیفہ عصے کا سہارا لیتے ہوئے بشیر کے پاس آئی، اے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی فاطمہ کے لاڈلے حسین کی بات کر رہا ہوں۔ ضعیفہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا ہے بشیر میں کیسے مان لوں حسین کو مار دیا گیا جبکہ میرا بیٹا عباس حسین کے ساتھ تھا؟ شہزادی میں مانتا ہوں جب تک آپ کا بیٹا عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن اے میری شہزادی آپ کے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے۔ بی بی ظلم کی حد صرف یہ نہیں ہے بازو قلم کرنے کے بعد کسی نے پشت پہ گرز ماری، کسی نے آنکھ میں تیر مارا۔ بی بی آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ گرا۔ بس شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بشیر ذرا روک، ذرا ٹھہر جا، ذرا یہ بتا تو نے بتایا نا کہ میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے؟ جی شہزادی آپ کے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ شہزادی یہیں پہ رک گئی کہ بشیر ایک سوال ہے، ذرا یہ بتا کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا اس کے بازو تھے، وہ بازوؤں کے بل زمین پہ آتا تھا لیکن میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ اب یہ بتا دے جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا منہ کے بل زمین پہ آیا یہ کلیجے کے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگارہ ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو توفیق معرفت امام زمان عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کی رزق و روزی میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا سے، ہم سب کو ہمارے مولا کو ہم سب سے خوشنود و راضی فرما، پروردگارہ ہماری ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہمارے ناسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کی ان تمام عزاداریوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا